کی سنتوں کی جگہ پر میں سردی کے موسم کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موسم سرما چل رہا ہے تو سنت کی جگہ پر حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعب الایمان کی حدیث ہے یہ، امام بہقی نے حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ آپ فرماتے ہیں قصر نہارہ فصام، دن چھوٹا ہوتا ہے تو یہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ طال لیلہ فقام، راتیں لمبی ہوتی ہے تہجدیں پڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ دیکھو میرے عزیز بھائیو، کتنی لمبی راتیں چل رہی ہیں۔ یہ ہمارے پورے سال کی سب سے لمبی راتوں کا دورانی ہے، کیونکہ 22 دسمبر کو سب سے لمبی رات ہوتی ہے، اور اس کے آگے پیچھے ہفتہ 2 ہفتے 10 دن یہ پورے سال کی سب سے لمبی راتیں ہوتی ہیں، اور یہ وہی راتیں گزر رہی ہیں۔ دیکھو نا، عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، ماشاءاللہ درس بھی ہو گیا آدھے گھنٹے کا، پھر بھی گھر جاتے ہیں تو ابھی 9 بجے ہوتے ہیں، اور جو فجر کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں 6:30 بجے۔ اور اگر عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی آدمی سو جائے، 7 بجے نمازیں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں 7:15 ہوتی ہیں نا، 7 بجے نمازیں ہو رہی ہیں، گھر 7:30 پہنچ جائے، اور صبح کی نماز 6:30 بجے، 11 گھنٹے ہیں، 11 گھنٹے۔ تو یہ ان راتوں میں تو تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے، پھر بھی نہ پڑھے، بس کم بخت قسمتوں کا مارا ہوا بیچارہ، آخرت سے غفلت میں پھنسا ہوا۔ نیند تو وہ کہتے ہیں نا، میں عرض کیا کرتا ہوں، نیند، لسی، جھگڑا، یہ 3 چیزیں تو جتنی بھی بڑھا لو بڑھتی رہتی ہیں، ان کی تو کوئی حد نہیں۔ اس کو بریک لگانی پڑے گی، پکی نیت کر کے جائیں۔ ماشاءاللہ پہلے بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر تہجد میں غفلت ہے تو آج تو میرے عزیزوں پکی نیت کر کے جانا، بس ہم نے تہجد نہیں چھوڑنی۔ اب تو 2 3 الارم لگ جاتے ہیں موبائلوں کے پر، کوئی ایک نہیں اٹھائے گا تو دوسرا الارم اٹھائے گا، دوسرا اٹھائے گا، تیسرا اٹھائے گا۔ وہ اگر الارم کی آواز تھوڑی ہے تو وہ گوگل سے، پلے اسٹور سے ساؤنڈز مل جاتی ہیں بڑی ہائی والیومز کی، آپ اس پہ لکھیں ہائی والیوم ساؤنڈ، وہ ایسی گھنٹیاں آ جاتی ہیں کہ آدمی کے پورے گھر کو اٹھا دے، وہ دڑس دڑس بجا دیتی ہیں وہ۔ تو وہ آپ ہائی والیوم ساؤنڈ جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو انسٹال کر لیں اندر موبائل کے اندر۔ اب تو ہر آدمی کے پاس ٹچ موبائل ہے، تو وہ اتنا زور سے بجے گا کہ آپ ہاتھ جوڑیں گے کہ بس کرو، مجھے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ بہانہ بھی نہیں ہونا چاہیے جی میری جاگ نہیں آتی، ہمت کرنی چاہیے، تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، راتوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا تہجد پڑھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے۔ تو ایک تو تہجد کا اہتمام کر کے جائیں ہم، اور دوسرا روزے رکھیں۔ سردیوں کے روزے بھی کوئی روزے، یہ تو ایسے نا مفت کی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوم الشتاء غنیمت باردۃ، ترمذی کی حدیث ہے۔ سردیوں میں روزے رکھنا تو مفت کا مال غنیمت لینا ہے، حدیث ہے یہ۔ سردیوں کا روزہ مفت کا مال غنیمت ہے، کہ مال غنیمت کرنے کے لیے آدمی کچھ لڑنا پڑتا ہے نا۔ اگر آدمی لڑے بھی نہ اور مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو کون نہیں لینا چاہتا، سارے تیار ہیں اس کے لیے کہ محنت بھی نہ کرو پیسہ بھی مل جائے۔ سردیوں کا روزہ تو ایسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اور شام کو افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، تجربے کی بات ہے کہ شام کو افطاری کا ٹائم ہو گیا، نہ کھانے کو دل کر رہا ہے نہ پینے کو دل کر رہا ہے، پورا دن گزر گیا۔ اور ایک دفعہ ایسے بھی ہوا، میں بغیر کھانا کھائے درس دینے آ گیا، اس لیے بغیر کھانا کھائے آ گیا کہ مجھے بھوک ہی نہیں تھی، حالانکہ سارا دن کا روزہ تھا۔ اس لیے کہ اس سے تو بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا روزہ، کبھی بھوک بھی لگی ہوتی، لیکن کبھی ایسا بھی ہو گیا کہ شام کے ٹائم بس وہ سنت کی وجہ سے افطاری کر لی، کھانا نہیں کھایا کہ بھوک نہیں ہے۔ اور ویسے انسان کو بھوک نہ لگی ہے تو کھانا نہیں کھانا چاہیے، صحت کے اصولوں میں سے بھی ہے، سنت بھی۔ تو میرے بھائیو، اتنے چھوٹے دن، اتنے ٹھنڈے دن، اتنے سہولت کی زندگی، پھر بھی ہم لوگ روزے نہ رکھیں تو بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں ضرور روزے رکھنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ روزانہ نہیں رکھ سکتے، وقفے وقفے سے رکھنا شروع کر دیں، لیکن رکھیں۔ خاص طور پر وہ احباب مرد و خواتین جن کے روزے پچھلے چھوٹے ہوئے ہیں، خواتین کے عذر کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، اور مردوں کی سستی کی وجہ سے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اگر کوئی روزے باقی ہیں تو وہ ان سردیوں کے موسم کو سیزن نیکیوں کا سمجھتے ہوئے، مال غنیمت سمجھتے ہوئے مفت کا روزے رکھ دینے چاہیے۔ یہاں تو یہ بات بھی نہیں سوچنی چاہیے کہ سحری میں جاگ نہیں آئی،
دینی کیا ہے جو سحری میں جاگ نہیں آئی؟ تو کیا ہو گیا اگر جاگ نہیں آئی؟ تو کون سا گرمیوں کا روزہ ہے جو سحری میں جاگ نہیں آئی؟ تو بغیر سحری کا رکھ لیں، اور سحری میں ٹھنڈا کھانا کھانا پڑ جائے تو کیا حرج کی بات ہے؟ رات کو ہاٹ باٹ میں روٹی مکھن لگا کر اس کو لگا دیں، اور آپ سالن کوئی ساتھ رکھ لیں شوربے والا، وہ جمے گا نہیں، اور مکھن والی روٹی صبح اس قابل ہوتی ہے کہ اگر آدمی اکیلی روٹی بھی کھا لے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ مکھن خالص ہو اور گندم بھی خالص ہو، تو صبح تک روٹی نرم پڑی رہتی ہے، تو صبح اٹھ کے روٹی کھا لیں۔ یہ نہ ہو کہ سارے گھر والوں کو مسئلہ کھڑا کیا ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، سارے اٹھو سالن گرم کرو فلاں کرو، وہ کہیں گے اچھی مصیبت پڑی ہوئی ہے، ایک آدمی روزہ دار بنا ہے، ہمارے لیے ٹینشن کھڑی ہو گئی ہے۔ تو گھر والوں کو بھی تنگ نہیں کرنا، ان سے بس اتنا کہو جی رات کو پکا کے رکھ دیا کرو، صبح اٹھ کر گیس تو ہوتی نہیں، سلنڈر پڑا تو اس پہ گرم کر لو، نہیں پڑا تو سلنڈر وہی ٹھنڈا ہی کھا لیں۔ تھوڑی سی ہمت بھی کرنی چاہیے نیکیاں کمانے کے لیے۔ تو روزہ رکھیں آپ سب حضرات، مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم سارے محتاج ہیں۔ اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا جو درس سنتی ہیں کہ وہ اپنے روزے چھوٹے ہوئے جو ہیں وہ ہمت کریں، اپنے روزوں کی قضا کریں۔ تو رکھیں گے نا بھئی روزے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔